ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کری کا شرف حاصل کیا ہے وَلَا تَقُولُوا مَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اب کیونکہ یہ محرم کے دن گزر رہے ہیں، جیسے جیسے یہ دن گزر رہے ہیں اور یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا وہ بھی 10 محرم تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کے لیے جب لے گئے تھے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کو مولا علی مولا کائنات شیر خدا کی نکاح ہوا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ 10 محرم کو ہی قیامت واقع ہوگی۔ اس حوالے سے محرم نہایت قیمتی اور بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں فضائل سمجھنے کی اور اس کے برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کچھ تھوڑی سی بات پیچھے چل کے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خمیر کی ہوئی مٹی سے کہ 40,000 سال تک اس مٹی کو گوندھ کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40,000 سال تک۔ اب 40,000 سال آپ کے سولر سسٹم کے حساب سے 40,000 سال بنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں کا 1,000 سال، تمہارے یہاں کا 1,000 سال اور ہمارے یہاں کا ایک دن، کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں 1,000 سال جو ہماری دنیا کے بنتے ہیں سولر سسٹم میں، وہ اللہ کے یہاں ایک دن ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ ہم نے 6 دن میں زمین کو بنایا اور 7ویں دن اپنی شان کے مطابق آسمان پر استوا ہوا۔ تو وہ 6 دن اپنے بتا رہا ہے، پتہ چلا کہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہمارے حساب سے 6,000 سال میں، اور جب 40,000 سال تک مٹی کو خمیر کیا گیا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن اور ہمارے یہاں کا 1,000 سال، اللہ اپنے 40,000 سال بتا رہا ہے، تو پھر کتنے سالوں کے اوپر محیط ہے آدم علیہ السلام کی وہ مٹی۔ اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا شرعی گز کہلاتا ہے، انسان کا 1 ہاتھ، اس کو شرعی گز گنا جاتا ہے، اور 60 گز لمبا پتلا بنایا گیا آدم علیہ السلام کا۔ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ۔ 60 گز لمبا پتلا بنایا گیا، اور اس میں واقعہ کیا ہے اسی طرف میں لے کر آ جاؤں گا مختصر وقت کے اندر، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جب اس کا پتلا بنایا گیا آدم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ کوئی روایت نہیں سنا رہا، قرآن ہی سنا رہا ہے، تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا روح داخل ہو جاؤ آدم میں، روح اندر داخل ہوئی اور گھبرا کے باہر نکل آئی کہ کیوں اندر نہیں جاتی؟ کہا میں اس اندھیری کوٹری میں کیسے رہ سکتی ہوں، میں تو بہت لطیف چیز ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اس نور کی طاقت کی وجہ سے روح اندر داخل ہو گئی اور پرسکون ہو گئی روح۔ جو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ آدم کو سجدہ نہیں ہوا تھا، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنا۔ اور شیطان نے اگر انکار کیا
تو اس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. پتہ چلا کہ ساری زندگی اللہ کو مانتے رہو اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے ابلیس ہو جاتا ہے. تو پہلا شخص، پہلا وہ جو عزازیل عزت والا فرشتہ تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پہ جس نے سجدہ کیا تھا، عبادت کی تھی، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. کس بات پہ نکال دیا گیا؟ کیا اس نے اللہ کو نہیں مانا؟ نہیں، اللہ کو تو مانتا ہے کہ میں تیری عبادت کے لیے کافی ہوں. مجھے طین سے بنایا اور تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے نار سے بنایا. پہلا دنیا کے اندر واحد شخص ابلیس ہے جس نے پتلا کہہ کے مخاطب کیا تھا نور محمدی کو. تو آج بھی جو لوگ نور نہیں مانتے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ سمجھانا تھا. اور اگر جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس سے پہلے کی حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی بیان کری ہے اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. سب سے پہلے دنیا کائنات کے اندر، تمام جہانوں کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. تو پھر اس کا گھرانہ بھی سارا نور ہے. اب میں وہیں پر آنا چاہتا ہوں کہ تاکہ سارا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہاں تک محرم کی بات تک اور شہادت تک میں لانا چاہتا ہوں کہ جب انکار کر دیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ چل رہا ہے. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دیں تاکہ دماغ کے اندر بات بھی پختہ ہو جائے اور سمجھنے والا سمجھ بھی لے کہ دہریت کب سے شروع ہوئی. دہریت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانا.